امریکہ کا ابنائے ہرمس میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 16 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق مائنز ایران کی جانب سے لگائی جا رہی تھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ابنائے ہرمس سے بارودی سرنگیں نہ ہٹائیں تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران کے خلاف فوجی رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ ایرانی بچھائی گئی سرنگیں ہٹا دے تو یہ درست سمت میں بڑا قدم ہوگا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ابنائے ہرمس کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ امریکی بحریہ نے ابنائے ہرمس میں تحفظ دینے کے لیے شپنگ کمپنیوں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $87.91 کا ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل $83.52 فی بیرل میں فروخت۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی G7 ممالک کو ذخیروں سے تیل ریلیز کرنے کی تجویز۔ G7 ممالک کے پاس 1 ارب 20 کروڑ بیرل کے ذخائر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمت $75 سے $105 فی بیرل کے درمیان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2047 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,58,224 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں بھی بہتری آنے لگی۔ جاپان کے نکے انڈیکس میں 2.1% اور ٹوپکس انڈیکس میں 1.7% اضافہ ریکارڈ۔ MSCI انڈیکس میں 1.6% بہتری۔ آسٹریلوی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس میں 0.4%۔ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ میں 0.7% اضافہ ریکارڈ۔ چینی سٹاک مارکیٹ کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر 12ویں روز بھی خوفناک حملے۔ دارالحکومت تہران میں شدید فضائی بمباری سے مزید 40 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہری انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب سپریم لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملہ بہادر ایرانی شہری بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر نعرے لگاتے رہے۔ ایران کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہروں اور امریکی فوجی اڈوں کو قدر فراماد خیبر اور قادر میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب اور دیگر شہروں میں تباہی۔ UAE، سعودی عرب اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتخانے کے کیمپ پر ڈرون حملہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کا ایران کی جانب آنے والے بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کسی سفارتی حل کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ ایران کے خطے کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش الٹا اثر ڈال رہی ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خفیہ بریفنگ کے بعد میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایران میں فوج بھیجنے کا امکان امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ ایران جنگ سے متعلق بریفنگ سے مطمئن نہیں ہے۔ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی کا امریکی قیادت کی دھمکیوں کا جواب۔ کہا پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ ابنائے ہرمس یا تو سب کے لیے خوشحالی کی گزرگاہ ہوگی یا جنگ پسندوں کے لیے شکست اور تکالیف کی گزرگاہ بن جائے گی۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ اور اسرائیل کو بہت بھاری پڑنے لگی۔ پینٹاگون کی 140 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر۔ 108 امریکی اہلکاروں نے صحت یابی کے بعد دوبارہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 8 امریکی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی 150 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی رپورٹ کو حقیقت کے قریب قرار دے دیا۔ جنگ کے ابتدائی 2 دنوں میں امریکہ نے $5 ارب سے زائد کا اسلحہ استعمال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوچ کہتی ہے کہ آپریشن ایپک فیوری کامیابی سے جاری ہے۔ ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے تو آپریشنز ختم کر دیں گے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، ہدف حاصل ہو گئے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر حملے کا منصوبہ بنانے کے دعوے کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایسے الزامات صرف جنگ کو جواز دینے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو جائز قرار دینا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید اروانی نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوئے، 9669 شہری مقامات متاثر، 7943 مکانات تباہ ہوئے۔ تہران اور دیگر شہروں میں تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ بیروت میں اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار شہید ہوئے۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی حکومت کی ترجمان کے مطابق صدر پیوٹن نے فوری طور پر حملے روکنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں روس اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، تنازع کا حل سیاسی اور سفارتی ذرائع سے نکالا جائے۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ جو لوگ ایران کی تباہی کے دعوے کرتے ہیں وہ اس خطے کی تاریخ اور ایرانی قوم کی مضبوطی کو نہیں سمجھتے۔ مختلف طاقتوں نے اس سرزمین کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر وقت کے ساتھ وہ سب تاریخ کا حصہ بن گئے، جبکہ ایران آج بھی قائم اور دائم ہے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی کابینہ کی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، شرکاء نے کہا کہ سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے مشترکہ وزارتی اجلاس قابل قدر ہیں۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ اجلاس میں ایرانی جارحیت کے خلاف مذمتی قراردادوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق 5000 ٹن وزنی بحری جہاز سے سمندر سے زمین تک مار کرنے والے میزائل داغے گئے۔ کیم جان ان نے مزید جدید جنگی بحری جہاز تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ بحری جہاز کو سپر سونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کی ایران پر حملوں کی بھی مذمت۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم کا رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کے نام خط، نئی اہم ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا کہ امید ہے نئے سپریم لیڈر کی قیادت آنے والے سالوں میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی اور خطے سے باہر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی اور امن اور استحکام کے لیے جاری کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ چینی اور سعودی وزراء خارجہ نے پاکستان کی امن کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا، اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری جاں بحق، تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ بلا جواز اسرائیلی حملے لبنان میں امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں یوم علی کا جلوس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم۔ کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، صدر کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ ملک کے بالا علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع۔ اسلام آباد میں رمجھم، بلوچستان کے شمالی اضلاع میں مطلع ابر آلود، کوئٹہ، زیارت یوب اور گردونواح میں بارش کا امکان۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی اور بچہ جاں بحق۔